بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ ایک شخص مظلوم ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، لیکن ایک شخص ظالم ہے، بھلا ظالم کی کیسے مدد کی جا سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے، اس کو ظلم سے روکا جائے، یہ ظالم کی مدد ہے۔ اب اس بات کی حکمت اور حقیقت کو ذرا سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا۔ اس لیے کہ اگر ہم غور کریں تو ظالم زیادہ مظلوم اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اپنی نیکیاں بھی مظلوم کو دیتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے محروم کر دیتا ہے، اور دنیا میں بھی وہ سزاوار سزا کا اور عذاب کا بنتا ہے۔ یعنی دنیا میں اگر وہ ظلم کرتا ہے اور اس کو ملک کے قانون کے مطابق عدالت فیصلہ دیتی ہے کہ ایسے شخص کو سزا دی جائے، تو گویا کہ دنیا میں بھی وہ سزا پاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو سزا ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ، ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال اور دولت نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا یہ دنیا کا مفلس ہے، اور آخرت کا مفلس وہ شخص ہوگا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا قتل کیا ہوگا، کسی کا مال چوری کیا ہوگا، یعنی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ یا کسی انسان کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی، تو یہ شخص آخرت کا مفلس ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نیکیاں مظلوم کو دے گا۔ اگر پھر بھی حساب و کتاب برابر نہیں ہوگا تو پھر مظلوم کے گناہ اس ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ظالم کی مدد کرو، تو در حقیقت ظالم کو اس انجام سے بچانے کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح اس کی مدد کرو تاکہ تمہارا بھائی جو ظالم ہے وہ اپنے ظلم سے رک جائے اور اس بھیانک اور عبرتناک انجام تک وہ نہ پہنچے۔